بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی طبیعت اور مزاج کیسے؟ میں جی ساکی ہوں۔ آپ کی سماعتوں کی نظر ایک خوبصورت شعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا، اور اس کے بعد میں اس کی تشریح کرتا ہوں کہ اقبال کو شک ان کی شرافت میں نہیں ہے، اقبال کو شک ان کی شرافت میں نہیں ہے، ہر ملت مظلوم کا یورپ ہے خریدار، یہ پیر کلیسا کی کرامت ہے کہ اس نے بجلی کے چراغوں سے منور کیے افکار۔ تو علامہ محمد اقبال نے یہ ایک اس تناظر میں بات کی کہ جو مسلمان ہیں ان کی اپنی سوچ، فلاسفی، وزڈم اور ڈاکٹرائن ہوتی ہے، اپنا اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے، چونکہ جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کا نظریہ ہے، جو آپ کا فکر و نظر ہے، وہ ان مادی چیزوں کی مرہون منت نہیں ہوتی، نہ آپ کی سوچ ہوتی ہے، نہ آپ کا جو فکر و نظر یا آپ کا جو فلسفہ ہے وہ ان جو مادی چیزیں ہیں ان کی مرہون منت نہیں ہوتے۔ تو علامہ محمد اقبال نے جو بات کہی کہ یہ پیر کلیسا کی کرامت ہے کہ اس نے بجلی کے چراغوں سے منور کیے افکار، یعنی جدیدیت پسند معاشرے میں جو ان کے افکار و نظریات ہیں وہ بجلی کے چراغوں سے ہیں، جو انہوں نے ایجادات کی۔ آج ان کا طوطی بول رہا ہے، چاہے امریکن کنٹریز ہیں یا یورپین کنٹریز ہیں یا باقی جو کنٹریز ہیں، تو ان کا جو طوطی بول رہا ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ زبوں حالی کا شکار ہو گئے۔ ان کا اپنا نظریہ تھا، ایک فلاسفی تھی، ایک وزڈم تھا، اس کے وہ پیچھے ہٹے اور انہوں نے وہ چیزیں اڈاپٹ کی جس کے بعد ان کے سامنے جو ہے اکثر جگہ پہ غلامی اور زیر تابع کی دیوار حائل ہو گئی۔ تو علامہ اقبال کا یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، لیکن اس کا جو پس منظر ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو آپ کے افکار و نظریات ہیں وہ ان مادی چیزوں کی مرہون منت ہوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ یہ اس سے بالا تر ہو کر آپ کا جو فلسفہ اور نظریہ جو کام کرتا ہے، وہ جو جدیدیت پسند ماڈرنٹی ہے یا جو جدیدیت پسند معاشرہ ہے، وہ اس طرح کی چیز کو مطلب اڈاپٹ نہیں کرتا۔ اس میں ڈیجیٹلائزیشن بھی آ جاتی ہے، بہت لوگ سویلائز بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو نظریے، جو فلاسفیز ہوتی ہیں، دیکھیں ہم گریکس کی بات کرتے ہیں، جو یونانی عظیم فلسفی تھے، جو فلاسفر تھے، ان کے پاس کتنی جدید ٹیکنالوجی تھی، کتنی ماڈرن تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور ان کی آج بھی فلاسفیز پڑھائی جاتی ہیں۔ ایون کہ ہم سکندر اعظم کی بات کریں کہ ان کا جو ایک جذبہ، ایک نظریہ تھا، جو ایک سوچ لے کر وہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے دا گریٹ الیگزینڈر نکلے تھے، تو ان کے پاس کیا تھے؟ کتنے ٹینکس تھے، کتنی جدید ٹیکنالوجی تھی، کتنے جیٹ طیارے تھے، تو کچھ بھی نہیں تھا نا۔ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلے۔ تو ان کی جو سوچ تھی، ان کا جو اسکول آف تھاٹ تھا، جو ان کا وزڈم تھا، وہ حاوی تھا سب چیزوں پہ۔ پھر وہ تیر تلوار کے ساتھ چلتے گئے اور دنیا فتح کرتے گئے۔ ان کا نظریہ، ان کی سوچ، ان کی طاقت جو ہے ان کے ساتھ تھی، ان کی فوج ان کے ساتھ تھی، پھر وہ دنیا پر غالب آتے گئے۔ تو اسی طرح مسلمان بھی جو ہیں وہ ہمیشہ غالب ہی رہے، ماں سوائے کہ کچھ دور آئے جب وہ مغلوب ہو گئے، یورپ میں بھی مغلوب ہو گئے، لیکن وہ دور تھا جب صلاح الدین ایوبی کا دور تھا، کیا بات ہے۔ اور اس سے پہلے، بہت پہلے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب طارق بن زیاد جو اندلس میں آئے اور کشتیاں جلا کر، ان کا کیا جذبہ تھا۔ تو یہ چیزیں مادی چیزوں سے کہیں بالا تر آپ کی سوچ ہوتی ہے۔ تو جو یورپ تھا، یہ پیر کلیسا کی کرامت ہے کہ اس نے بجلی کے چراغوں سے منور کیے افکار، کہ یہ بلب شلب بنا کر انہوں نے اپنے افکار و نظریات کو جو ہے منور کر دیا۔ اور دوسری طرف مسلمان، تو ناظرین جو سوچ ہوتی ہے، جو ایک نظریہ ہوتا ہے، وہ کسی چیز کا مرہون منت نہیں ہوتا، وہ آپ کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، جو آپ نے جو کہہ دیا، آپ نے چاہے دیکھیں یہ آئیڈیالوجیز، نظریے پیش کیے جاتے ہیں، مفروضے پیش کیے جاتے ہیں، اور بہت کچھ تھیریز پیش کی جاتی ہیں، تو ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ان کے پیچھے ان کا لاجک کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں شعر پڑھ رہا تھا تو ایسے میری جو فیلنگز ہیں وہ اوور فلو ہوئیں، کیونکہ میں علامہ محمد اقبال کے بہت سارے جو دیوان ہیں ان کا میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ تو شعر میں نے 2 دفعہ ریپیٹ کیا تو مجھے یاد ہو گیا، اور میں نے کہا کہ یہ شعر آپ کو بھی سناتا ہوں اور آپ سے فیڈ بیک بھی لیتا ہوں۔ تو آپ کو کیسا لگا ضرور فیڈ بیک دیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔